السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے بیان لے کے آئے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ وہ چیونٹیوں کو چڑیوں کو کھلاتا ہے تو تمہیں کیوں محروم رکھے گا؟ یہ تو راز ہے۔ جب وہ دے دیتا ہے اس میں بھی راز ہوتا ہے، جب وہ لے لیتا ہے اس میں بھی راز ہوتا ہے۔ دے کر آزماتا ہے کہ اکڑتا ہے یا شکر کرتا ہے، اور لے کر آزماتا ہے کہ جب جیب خالی ہو جائے تو دیکھوں تو غیروں سے مانگتا ہے یا مجھ سے مانگتا ہے۔ کسی اللہ کے بندے نے بہت پتہ کی بات کہی، میرا خیال ہے میں پچھلی ملاقاتوں میں وہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردر غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، جب ہوں تیرا تو کسی غیر سے کیسے مانگوں۔ سورہ بقرہ میں ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے انداد بنا لیے ہیں۔ انداد یہ کس کی جمع ہے بھائی؟ انداد ند کی جمع ہے۔ نون زیر دال ند، تو ند کہتے ہیں عربی میں دوست کو، فرینڈ کو۔ تو اللہ نے فرمایا ہیں میرے بندے، میں نے انہیں پیدا کیا، میری زمین پر چلتے ہیں، میری ہواؤں سے سانس لیتے ہیں، رزق میرا دیا ہوا کھاتے ہیں،
میری دی ہوئی اولاد سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں۔ یار کل سے میں ایک خبر سن کر بہت اذیت محسوس کرتا ہوں۔ میڈیا والوں نے بتایا کہ کراچی میں کورنگی کے علاقہ میں ایک خاندان پکڑا گیا جو شیرخوار بچوں کا کاروبار کرتا تھا۔ یعنی جب کوئی خاتون امید سے ہوئی، حاملہ ہوئی، تو ڈلیوری سے پہلے، بیفور ڈلیوری، بچہ ابھی تک شکم مادر میں ہے، وہ اس کا سودا کر دیتے تھے، اور ایسے ان گنت بچوں کو وہ بیچ چکے ہیں۔ اب خریدنے والے کون تھے؟ وہ تھے جو بچے خرید کر کے، ان کی پرورش کر کے بچیوں کو بازار میں بٹھاتے تھے جسم فروشی کے لیے، اور لڑکوں کو کسی کی ٹانگیں توڑ دیں، کسی کے بازو توڑ دیے، اور پھر اسے بازار میں بٹھا دیا۔ لوگ آتے جاتے کچھ پھینکتے گئے تو شام کو ڈھیر اٹھا لیا۔ ناراض نہ ہونا فتح جنگ والوں، ہم نے اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہوئی ہے؟ من حیث القوم۔ چائنا والے ان دنوں پاکستان سے کہتے ہیں کہ تم گدھا ہمیں دو، ایک گدھا کے 50,000 لو، اگر تم زیادہ کہو گے تو ہم زیادہ بھی کر دیں گے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ اس کے چمڑے سے کچھ ایسی وہ بناتے ہیں کہ جس سے 50-70 ہزار سے لیا ہوا یہ جانور ان کو مہنگا نہیں پڑتا۔ یہ بات بھی عجیب تھی، لیکن ہم تو ان سے بھی زیادہ عجیب نکلے کہ وہ چمڑے سے کوئی چیز بناتے ہیں، مصنوعات بناتے ہیں۔ یہاں تو وہ قوم رہتی ہے جو گدھا کو پورا کھا جاتی ہے، مٹن کا عنوان دے کر۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جو اللہ کا حق ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے بیٹی کے ساتھ، ایک محبت ہوتی ہے بہن کے ساتھ، ایک محبت ہوتی ہے ماں کے ساتھ، اور ایک محبت ہوتی ہے بیوی کے ساتھ۔ کیا سب کو ایک ہی طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو جانتے ہیں سلیقہ محبت کا، جو آداب محبت سے واقف ہیں، وہ بتائیں کیا ان رشتوں میں سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہو؟ نہیں، بیٹی کو دیکھو گے تو باپ کی نظر سے، بہن کو دیکھو گے تو بھائی کی نظر سے،
ماں کو دیکھو گے تو بیٹے کی حیثیت سے، بیٹے کی نظر سے، اور بیوی کو دیکھو گے تو شوہر کی نظر سے۔ چلیں، آپ نے اچھا متبادل دے دیا۔ اب بیگمات مطالبہ کر رہی ہیں پارلیمنٹ میں بھی، سینٹ میں بھی، کہ عورتوں کو وہی مقام ملنا چاہیے جو مردوں کو ملا ہوا ہے، ہمارا سٹیٹس سیم ہونا چاہیے۔ ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سودا تمہیں نفع میں نہیں جائے گا، تم بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، اور جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ خیر، ان کا خیال یہ ہے کہ مرد چونکہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ہمارے حقوق سلب کرتے ہیں، جب ہمیں بھی وہی سٹیٹس مل جائے گا تو ہم ساری قضائیں ادا کریں گی، ان سے بدلہ لیں گی۔ ایک انجمن بن گئی ہے، انجمن تحفظ حقوق نہ مرداں۔ وہ تو پرانی بات ہے نا، نسواں والی۔ یہ مردماں، انجمن تحفظ حقوق مردماں، اس لیے کہ ٹھیک ہے دیہات میں کوئی خاتون آپ کو چارہ کاٹتے ہوئے ملے گی، کہیں کوئی دیوار اٹھاتے ہوئے، مکان بناتے ہوئے نظر آئے گی، محنت کرتے ہوئے نظر آئے گی، لیکن بیگمات کے ہاں تو یہ نہیں ہوتا۔ بیگمات کے ہاں تو وہ بیچارہ شوہر جو ہے وہ قابل رحم ہے، جو کچھ اس کو سننا پڑتی ہے۔ اور یہ بات بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک جنرل نے مجھ سے کہا، کھاریہ میں نے سیرت کانفرنس تھی، اس میں بات کی کچھ 1.5-2 گھنٹے، تو لوگوں سے کہا والدین کا خیال کیا کرو، والدین کی بلا دلیل اطاعت کرو، یک طرفہ اطاعت کرو۔ وبالوالدین احسان، بھائی احسان یک طرفہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے ہنس کر بولے، جواب میں آپ بھی ہنس کر بولیں گے۔ کوئی اگر آپ کو آگے بڑھ کر مصافحہ کرنا چاہے تو آپ بھی مصافحہ کر لیں گے۔ یہ احسان نہیں ہو رہا، یہ تو بدلہ ہو رہا ہے۔ وہ ہنس کے ملا، آپ بھی ہنس دیے، اس نے ہاتھ ملایا، آپ نے بھی ملا دیا، اس نے عید کی مبارک دی، آپ نے بھی دے دی۔ یہ احسان نہیں ہے، یہ بدلہ ہے۔ حق تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ بدلہ نہیں، احسان کا سلوک کرو۔ وہ تھپڑ مارے تو ان کا ہاتھ چوم لو، کیونکہ بچپن میں انہوں نے ایسا کیا تمہارے ساتھ۔ باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ ہمارا جھنگ میں ایک مرید ہے، تو اللہ نے اس کو بچے دیے تو مجھ سے رابطہ کر کے پوچھتا تھا کیا کروں اس کو، تو میں اس کو مشورہ دیتا تھا دین پڑھاؤ، دنیا مل جائے گی۔
پھر جانا ہوا اس کے وہاں، تو وہ بھی ملا، اس کے 3 لڑکے تھے، وہ بھی آ کر ملے۔ مجھے کہتا ہے شاہ صاحب پیر سائیں اے دوئے تا میں اپنی مرضی تے پالن، تے اے جڑا صوفی صاحب کھڑے نا، اس نو میں تواڈے آکھے تے دین پڑھایا۔ بس 24 گھنٹے یا مسجد چوں آ رہے تے یا مسجد جا رہے، کوئی اور کام نہیں، یا آ رہے تے یا جا رہے۔ پھر میں تے اس علاقے دا چودھری ہوں، میریاں مچھاں نے بڑیاں بڑیاں، کیونکہ مچھ نہیں تے کچھ نہیں۔ مونچھوں کے ذریعے میں اپنے علاقے دے غریب لوگوں نو تھریٹ کرنا، ڈرانا۔ تے جس ویلے میں اس نو بلاواں نا، یہ اس طرح دا جواب دیندا ہے کہ میری نک نیوی ہو جاندی ہے، میں منہ دکھان جوگا نہ رہندا۔ میں جس ویلے آکھاں نا عبد الرحمان، تو اے آکھ دے جی حضور۔ ہن اے جی حضور بھی کوئی جواب ہے؟ تے جس ویلے میں اس سونے نو سدنا، اے مشتاق ملک مشتاق نو، او مشتاق ہے، وہ آکھ دے ہاں جی سورا۔ پتہ تے چلیا نا، کسے مرد دی آواز ہے، کسے مرد نے جواب دیتا ہے۔ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ جس ویلے تقابل تے گل چلے تو تسی پا چھوڑ دے ہو رب دے کھاتے، اللہ دی مرضی جی ہن اس نے بنائیں۔ نہیں، تسی جیڑی فصل کاشت کیتی ہے وہی تیار ہوئی ہے۔ تسی ککر کاشت کیتا ہے، وہ کنڈیاں سمیت تیار ہو گئے۔ تو جے تسی سیب اور اورنج دا پودا لاندے تے تہانوں اورنج اور سیب ملنے سن۔ ہن لا بیٹھے ہو ککر تے ساڈے کول دعاواں کراندے ہو حضرت میٹھے سیب بن جائیں۔ کیسے بن جائیں؟ اللہ تو قادر ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب مجھ سے دعا مانگا کرو تو دعا کے آداب کو ملحوظ رکھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے، جس کے جسم پر لباس حرام کا ہے، جس کے معاملات حرام کے ہیں، وہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہے، اسے شرم آنی چاہیے۔ پہلے اپنے پیٹ نو صاف کرو، پھر اپنے لباس نو صاف کرو، پھر اپنے معاملات نو صحیح کرو، پھر تانوں ہاتھ نہیں اٹھانے پین گے، تواڈے دل وچ خیال آئے گا اور وہ پوری کر دے گا، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ جی دوستو، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔